اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اسلام بڑا پاکیزہ، شائستہ اور باوقار دین ہے۔ ہر چیز میں اس نے شائستگی کا خیال کیا ہے، یہاں تک کہ بلند آواز سے گفتگو کرنے کو ناپسند کیا۔ اس پارے کے اندر یہی بات بتائی جاتی ہے، چیخنا چلانا اللہ تعالیٰ کے پاس ناپسندیدہ ہے، بلکہ مثال دے کر کہتا ہے کہ چیخنا چلانا یہ گدھے کی طرح ہے، فرمایا گدھے کی آواز کی طرح ہے فرمایا۔ اور ایسی پاکیزہ تعلیم اس نے دی ہے، پاکیزگی کو آدھا ایمان کہا، علم کو سیکھنا اور سکھانا فرض قرار دیا، اور اپنی ذات سے اور اپنی بات سے کسی کو تکلیف پہنچانا بہت بڑا ظلم قرار دیا۔ اور یہ دہشت گردی کا جو الزام، ٹیررسٹ کا الزام جو مسلمانوں پر آتا ہے، یہ قرآن کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور بے گناہوں اور معصوموں کو قتل کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ یقتلوا او یصلبوا، کہ ان کو قتل کیا جائے یا پھانسی پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کا ایک ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ کے ان کو لٹکا دیا جائے، یا ان کو زمین سے وطن سے دور بھیج دیا جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے مسلمانوں کو۔ جو لوگ ان کی پوری پابندی کریں گے وہ صحیح معنی میں مسلمان ہیں، اور اگر مسلمان اس تعلیم پر عمل کریں گے تو یہی چیز اسلام کی تبلیغ، اشاعت اور دعوت کے لیے بہت ہے۔ زبان سے ہمیں اسلام کی خوبیوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مشکل یہی ہے کہ ہم زبان سے اسلام کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، لوگ ان کو سننے کی بجائے وہ ہمیں دیکھتے ہیں، دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم اگر اسلام لائیں گے تو ہم بھی انہی کے جیسے ہو جائیں گے۔ تو اسلام کی تعلیم الگ ہے، اور اسلام کا، مسلمان کا عمل الگ ہے ان تمام چیزوں میں۔ تو لا یحب اللہ اسی پارے سے شروع ہوتی ہے یہ بات۔ اس کے بعد چھٹے پارے کا سبق آپ کو بتانا ہے، وہ یہ بتاؤں گا میں سورہ مائدہ کی آیت وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی بھی نیکی کا کام ہو، پاکیزگی کا کام ہو، اس میں تم تعاون کرو۔ کرنے والا کوئی بھی ہو، تمہاری مذہب کا ہو، تمہاری ذات کا ہو، تمہاری جماعت کا ہو، لیکن اگر وہ نیکی کا اور پاکیزگی کا کام کرتا ہے تو تم اس کا تعاون کرو اور اس کا ساتھ دو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اگر وہ کام گناہ کا ہے، ظلم کا ہے، وہ کوئی بھی ہو، تمہارا ساتھی ہو، تمہارا بھائی ہو، اس میں تم تعاون نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو یہ دو جملوں کی آیت ہے، میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ آج کا سبق ہے چھٹے پارے کا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ مائدہ عام طور پر اس کا معنی دسترخوان کا کیا جاتا ہے۔ اس سورت کے مضامین کیسے ہیں اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہ بات سن لیجئے کہ جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی عزبہ پر سوار تھے۔ عزبہ اونٹنی کا نام ہے۔ بڑی طاقتور اونٹنی تھی اور بڑی تیز رفتار تھی، مقابلے میں ہمیشہ آگے آتی تھی۔ ایسی اونٹنی، اس پر آپ سوار تھے۔ اس وقت یہ وحی نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، تو اونٹنی پریشان ہو گئی، بے چین ہو گئی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہونے لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے اتر گئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اونٹنی کو اس قدر پریشانی کیا ہوئی؟ سورہ مائدہ یہ ایک پارے کی سورت ہے، مضامین اس کے بے شمار ہیں اور بہت اہم مضامین ہیں، لیکن اونٹنی کے بے قرار ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت زیادہ غور کریں گے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کرے وہ صحیح ہو۔ وہ یہ کہ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت اور میرے احسان کو تم پر پورا کر دیا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو راضی کر لیا، پسند کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ الیوم اکملت لکم پہ ذہن میں رکھیے کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، کیونکہ اس سے تعلق یہ آیت عرفات کے میدان میں نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، ایک ہی حج آپ نے کیا، کیونکہ حج فرض ہونے کے بعد 2 سال آپ زندہ تھے۔ پہلے سال
دوسروں کو امیر بنا کے بھیج دیا. دوسرے سال آپ نے حج کیا. تو دوسرے سال جو آپ نے حج کیا تو عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کو تو یہ بہت مکمل ہونا ہمارے نزدیک، ہمارے ماحول میں بڑی خوشی کی بات ہے. رمضان مکمل ہوتا ہے تو ہم مبارکباد دیتے ہیں، مصافحے کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں. قرآن ختم ہوتا ہے تو ہم لڈو بانٹتے ہیں، مٹھائی بانٹتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن یہاں صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو مصافحہ کرنے لگے، معانقہ کرنے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دوسری طرف منہ کر کے رو رہے، سب خوشی منا رہے ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا یہ رونے کی کون سی بات ہے، یہ تو خوشی کا مقام ہے، موقع ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا. اب دین مکمل ہو گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہیں گے. سوچنے کا انداز دیکھیے، دین مکمل کرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا اور آج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین مکمل ہو گیا. تو اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چل چلاؤ کا دور شروع ہو جائے گا. ہوا بھی یہی، اس آیت کے نازل ہونے کے 3 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو میں یہ سوچتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ انسان سے زیادہ جانور حساس ہوتے ہیں، ان کے اندر زیادہ احساس ہوتا ہے. تو اونٹنی جسے اللہ کے رسول بہت چاہتے تھے اور وہ اونٹنی اللہ کے رسول کو بہت چاہتی تھی کہ اسے اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. شاید ایسی کوئی بات رہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ اس قدر بے چین اور بے قرار ہوئی کہ آپ کا اس پر بیٹھنا مشکل ہو گیا، آپ نیچے اتر پڑے. تو یہ ہوئی ایک بات. اسلام پاکیزگی کا دین ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا ہر چیز پاکیزہ ہونا چاہیے. وہ یہ کہتا ہے غسل کے، وضو کے، تیمم کے احکام بتاتا ہے، ایسا کرو ایسا کرو، یہ نہ ہو تو وہ کرو، وہ نہ ہو تو یہ کرو. اس کے بعد کہتا ہے ایکسکیوز کے انداز میں کہتا ہے کہ معاف کرنا، ہم آپ کو ستانا نہیں چاہتے ہیں، ہم آپ کو پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں. فرماتے یرید لیطہرکم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے یہ سب تعلیم دیتا ہے، تم کو ستانا نہیں چاہتا ہے. یہ دین ستانے کے لیے نہیں آیا. جو لوگ ستائے ہوئے تھے ان کو اونچا اٹھانے کے لیے، ان کو اس سے نجات دلانے کے لیے یہ دین آیا. بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس دین میں ستانے والی، تکلیف دینے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو سورہ مائدہ میں کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں مسلمانوں کے لیے بڑی اونچی تعلیم ہے اور انہیں ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ دنیا میں ایک مثالی انسان بن کر زندگی بسر کریں، ان کا وجود دنیا میں ایک اجالا اور روشنی ثابت ہو. یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتا ہے کہ ان کو ایسا ہونا چاہیے. تو اس کے حکام میں آپ دیکھیے کہ پاکیزگی کی بات آئی تو آپ دیکھیے پاکیزگی ظاہر کی نہیں ہے، کپڑے کی، لباس کی، جگہ کی نہیں ہے، پیٹ کی بھی پاکیزگی. ہم کیا کھاتے ہیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو عام طور پہ دسترخوان اس کا معنی کیا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اخیر صورت میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر دسترخوان اتارا گیا، اسی مناسبت سے اس کا نام مائدہ رکھا گیا ہے. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ شروع کے رکوع میں بتا دیا کہ مسلمان کے دسترخوان میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ بتا دیا. لمبی فہرست بتایا کہ مسلمان کے دسترخوان پر مردار نہیں ہونا چاہیے. حرمت علیکم المیتۃ والدم، خون نہیں ہونا چاہیے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت نہیں ہونا چاہیے، اور غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور مردار نہیں ہونا چاہیے. خود سے جو خودکشی کر کے مر جاتا ہے وہ جانور نہیں ہونا چاہیے، جس کو اوپر سے گرایا جاتا ہے وہ جانور نہیں ہونا چاہیے، جس کو پتھر سے، لکڑی سے مار مار کے جس کی جان لی جاتی ہے وہ جانور نہیں ہونا چاہیے، اور جسے سینگ سے مار کر ختم کیا گیا ہے ایسا جانور نہیں ہونا چاہیے، درندے جسے کھائے ہیں اسے نہیں ہونا چاہیے. یہ سب بتایا اللہ تعالیٰ کہ مسلمان کے دسترخوان پہ. تو دیکھیے یہ صرف ظاہری اسے نہیں ہے، اس مسلمان کے دسترخوان پہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے یہ سب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. اور آپ کو یہ بات معلوم ہے، آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ مکے میں دشمنان اسلام، کفار اور مشرکین نے مسلمانوں کو کتنا ستایا، صحابہ کو
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا ہے. بہت لمبی تفصیل ہے، یہ لمبا عنوان ہے. اتنا ستایا کہ رہنا مشکل ہو گیا اپنے وطن میں جہاں پیدا ہوئے، جس پر ان کا حق تھا، وہاں رہنا دشوار ہو گیا. سب کو چھوڑ کر جانا پڑا. طائف گئے، حبشہ گئے، مدینے گئے، کہاں کہاں گئے. اس کے بعد ایک ایسا موقع آیا کہ مکہ فتح ہو رہا ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے. جو لوگ ستائے اب وہ سب یہ بن رہے ہیں، رعایا بن رہے ہیں سب. تو فاتح کی حیثیت سے ستائے جانے والے فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو تاکید کرتا ہے. آیت دیکھیے سورہ مائدہ کی ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب تم مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہو. وہاں وہ قوم ہے جس نے تمہارا جینا مشکل کر دیا تھا. ہر قسم کی سزائیں، ایذائیں انہوں نے تم کو پہنچائی تھی. اب ان سے تمہیں بدلہ نہیں لینا چاہیے کہ انہوں نے ایسا کیا. یہ اسلام ایسا دین ہے. اس کے اندر برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیا جاتا، بلکہ اچھائی کے ساتھ لے کر اس کو یہ مغلوب کیا جاتا ہے اور اسے متاثر کیا جاتا ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. تو یہ آیت وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ ان لوگوں نے تم کو مسجد حرام سے نماز پڑھنے سے منع کیا، وہاں داخل ہونے سے منع کیا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواہش ہوئی آپ کی کعبۃ اللہ میں اعتکاف میں بیٹھنے کی، تو آپ نے کعبۃ اللہ کی چابی جن کے پاس تھی عثمان ابن ابی طلحہ، ان سے کہا ذرا چابی دیجئے، میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ چابی ہرگز ہم آپ کو نہیں دیں گے. کہا تو آپ کی زبان مبارک سے نکل گیا، دیکھنا ایک روز یہ چابی ہمارے پاس ہوگی. آپ کی زبان سے نکل. اب دیکھیے مکہ فتح ہو رہا ہے تو عثمان ابن ابی طلحہ آپ کے پاس آتے ہیں اور چابی بہت ہی عزت کے ساتھ پیش کرتے ہیں. لیجئے یہ چابی آپ کا حق ہے، آپ اسے رکھیے. پیش کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہوا. تو اب کتنا جوش ہوگا، کتنا جذبہ ہوگا مسلمانوں کے اندر کہ جن لوگوں نے ایسے ستایا، دھمکایا اور پیٹا، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ساتھ بدلہ نہیں لینا چاہیے، اور انہوں نے جو کچھ کیا ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. بات بہت تفصیل کے ساتھ کی جا سکتی ہے لیکن ہمارا وقت کم ہے. سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے وابتغوا الوسیلہ ہے، وسیلہ تلاش کرو. تو اس کا معنی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وسیلہ اشخاص کا وسیلہ ہے، پیروں کا، شیخوں کا، مشائخوں کا، ان کا وسیلہ سمجھا جاتا ہے. اور لوگ تلاش بھی کرتے ہیں، ان سے دعا کراتے ہیں اور ان سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور بڑا بھروسہ رکھتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت کے روز ہمارے کام آئیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وابتغوا الوسیلہ فرمایا. تو وسیلہ ایک لفظ ہے، اس کے معنی کے سمجھنے میں غلطی ہوئی. وسیلے کا معنی کیا ہے؟ اپنے ہی اچھے اعمال. اور وسیلے کا معنی ہے اسماء حسنہ. اللہ کے اچھے اچھے نام جو ہیں ان کے ناموں کو سامنے لے کر وسیلہ پکڑنا چاہیے، اور اپنا جو بہترین عمل ہے مشکل میں. ایک لمبا واقعہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نہیں، پرانے زمانے میں اسلام سے پہلے 3 آدمی یہ غار میں پھنس گئے. بارش کی وجہ سے غار کا یہ بند ہو گیا، چٹان بند ہو گئی، نکلنا مشکل ہو گیا. تو تینوں نے کیا کیا؟ اپنے اپنے اچھے اعمال کو یاد کر کے حوالہ دیا. اے اللہ ہم نے یہ اچھا کام کیا تیرے لیے، اے اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے اچھا کام کیا. 3 کام ہر ایک نے اپنے اپنے. تو ایک آدمی کے کہنے پر وہ چٹان ذرا ذرا کھسکتے گئی، اور جب تینوں آدمی اپنی بات کر چکے تو راستہ بن گیا باہر نکلنے کا. تو اپنے ہی اعمال حسنہ جو ہیں، اعمال صالحہ کا وسیلہ پکڑنا چاہیے اللہ سے مانگنے کے لیے. اے اللہ میں نے تیرے خاطر ایسا کیا، میں نے تیرے لیے ایسا کیا، یہ کہنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں، 99 اسماء حسنہ ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. پھر آخری بات میں یہ کہا کہ ختم کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرمایا. اس وقت دنیا میں 2 بڑی قومیں تھیں، ایک یہودی تھے، ایک عیسائی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذوا الیہود. ان کے پاس ہنر تھا، ٹیکنالوجی تھی، علم تھا، سب کچھ تھا، تمدن تھا، سب کچھ بھی تھا. مسلمان بدو تھے، اعرابی تھے، جاہل تھے، سب کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو ظاہر بات ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ایسے لوگوں سے مدد چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرمایا 1500 سال پہلے تقریباً لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. فرمایا یہودی اور نصرانی کو کبھی دوست نہ بناؤ.
یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے کام نہیں آ سکتے، یہ تمہارے ہمدرد نہیں بن سکتے۔ یہ آپس میں دوست رہیں گے، حالانکہ ان کے درمیان دشمنی ہے بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے دوست بن سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں باعزت رہنے کے لیے کیا کیا اصول ہو سکتے ہیں، کیا کیا قاعدے ہو سکتے ہیں، یہ سب کچھ سورہ مائدہ کے اندر بتایا، اور دوسری صورتوں کے اندر بھی بتایا ہے۔ مسلمانوں سے غفلت ہوئی، اس میں غفلت کی وجہ سے مسلمانوں نے وہ سب کام جو اللہ نے بتائے انہیں چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کیا۔ آج مسلمانوں کی ذلت کا یہی سبب ہے۔ یہ بھی دیکھیے، اسلامی حکومت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے قانون کے مطابق حکومت ہونا چاہیے، جس کو جو سزا ملنا چاہیے، جس کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اللہ کے حکم کے مطابق۔ جو ایسا نہیں کرے گا، 3 آیتیں ہیں سورہ مائدہ میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ایسا نہیں کرنے والے فاسق ہی، ظالم ہی، کافر ہیں۔ تو آج آپ دنیا کے جغرافیے میں دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں بہت زیادہ، 50 پر 8 حکومتیں ہیں مسلمانوں کی۔ ان کو ہم اسلامی حکومت کہتے ہیں۔ آپ اسلامی حکومت مت کہیے، ان کو مسلمانوں کی حکومت کہیے، یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اسلام کے احکام پر جو عمل کریں گے وہی اسلامی حکومت ہے، اور اسلام کے احکام پر عمل مشکل سے وہاں 5% یا 10% ہوتا ہے، اور ایسا نہیں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر، فاسق، ظالم یہ سب کچھ کہا۔ تو دیکھیے غلطی کہاں کہاں ہوئی، یہ دیکھیے آپ۔ آج ہماری جو ذلت ہے، ہمارا جو حال ہے، دنیا ہمیں ہر میدان میں حقیر سمجھتی ہے، کچلتی ہے دنیا ہمیں، تو اس کے اسباب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتائے، سربلندی کے اصول بتائے، قاعدے بتائے، قوانین بتائے، تعلیم دی، اس میں ہم سے غفلت ہوئی، اس کا نتیجہ اور انجام یہ سب ہے۔ اب بھی ہم سنبھل سکتے ہیں، یہ کتاب ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، اسے دیکھ کر ہمیں کیسے رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور جو بھی چھوٹی بڑی نیکی ہم سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبول عطا فرمائے، ہماری مصیبتوں کا خاتمہ فرمائے۔ جو کچھ ہماری تکلیف ہیں تجارت کے سلسلے میں، شادی بیاہ کے سلسلے میں، یا دوسرے تمام میدانوں میں جو ہماری پسماندگی ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ زمین کی ہر آفت، آسمان کی ہر بلا اور ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب